دیر ہو جاتی ہے۔ اگلے دن سے وجو آپی کو حسب وعدہ ریحان صاحب کا ڈرائیور مقررہ وقت پر اپنی لمبی سی موٹر کار میں لینے کے لیے آنے لگا۔ پہلے دن تو وجو آپی کو یوں اکیلے ڈرائیور کے ساتھ جاتے ہوئے بہت گھبراہٹ ہوئی۔ انہوں نے دبے لفظوں میں ظفر سے کہا بھی کہ پہلے دن وہ ان کے ساتھ چلے چلیں، لیکن ظفر نے ایک ٹکا سا جواب دے دیا کہ اس کے سر میں صبح سے درد ہے، لہٰذا وہ نہیں جا سکتا۔ البتہ اس نے اپنا دوسرا فریضہ یعنی طنز کے تیر چلانے کا کام بخوبی انجام دیا اور وجو آپی کو سینکڑوں مرتبہ یہ جتایا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جا رہا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کی نظریں وجو آپی کا تعاقب نہیں کر رہیں اور وجو آپی اس کی غیر موجودگی کا کوئی غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں اور سیدھے ٹیوشن پڑھا کر گھر واپس آ جائیں۔ وجو آپی سر جھکائے ظفر کی ہدایات سنتی رہیں۔ ظفر نے سختی سے انہیں منع کیا کہ کسی بھی مرد سے گھر یا باہر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی 2 گھنٹے سے ایک لمحہ بھی زیادہ باہر گزارنے کی انہیں اجازت ہے۔ جاتے جاتے اس نے یہ دہرانا بھی ضروری سمجھا کہ وجو آپی کو آج ہی اپنے معاوضے اور ایڈوانس کی بات بھی بچوں کے گھر والوں سے حتمی طور پر طے کرنی ہے۔ اس کی بک بک کبھی جاری تھی کہ باہر گلی میں تیسری بار گاڑی کا ہارن بجنے کی آواز آئی اور مجبوراً ظفر کو اپنا ہدایت نامہ ختم کر کے وجو کو جانے کی اجازت دینی پڑی۔ ریحان صاحب کا بنگلہ ریلوے افسران کے بنگلوں کی قطار میں تیسرا تھا اور اس کی لمبی سی روش سے ہوتی ہوئی گاڑی ایک بڑے سے پورچ میں رک گئی۔ وجو آپی کو نوکر نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور کچھ ہی دیر میں ریحان صاحب، جو ایک پکی عمر کے سنجیدہ سے مرد تھے، اپنے دونوں بچوں شارق اور فائزہ سمیت آن موجود ہوئے۔ وجو کو دیکھ کر انہیں کچھ حیرت سی ہوئی، کیونکہ وہ اپنے طور پر سمجھ بیٹھے تھے کہ خان صاحب نے کسی عمر رسیدہ یا پھر کم از کم کسی تجربے کار استانی کا بندوبست کیا ہوگا، لیکن یہاں تو دھان پان سی ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جسے اگر کالج کا یونیفارم پہنا دیا جاتا تو وہ خود بھی اسٹوڈنٹ ہی دکھتی۔ اور پھر جب وجو آپی نے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں ریحان صاحب کو یقین دلایا کہ وہ اپنی سے پوری کوشش کریں گی کہ جتنی جلدی ہو سکے دونوں بچوں کو ان کی باقی کلاس کے برابر لا کھڑا کریں، تو ان کے لفظوں کی چناؤ اور ان کی تہذیب و شائستگی نے ریحان صاحب کا وجو آپی کے بارے میں پہلا تاثر یکسر ظاہر کر دیا۔ خان صاحب نے شاید اشارتاً صاحب کو وجو کے گھریلو پس منظر کے بارے میں بھی بتا رکھا تھا، اسی لیے انہوں نے پہلے سے 2 چیک کاٹ کر رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک چیک خان صاحب کے نام تھا اور دوسرا وجو آپی کے نام۔ وجو کا طالب علمی کے دور کا وظیفوں والا بینک کا کھاتہ اب بھی چل رہا تھا اور غیاث چچا ہر ماہ کچھ نہ کچھ رقم اپنی تنخواہ میں سے اس کھاتے میں منتقل کرتے رہتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ شادی کے بعد ظفر نے کبھی اس کے کاٹے گئے چیکوں کے بدلے ایک دمڑی بھی ان کی تھیلی پہ لا کر نہیں رکھی تھی۔ ظفر نے جب آدھی رقم کا چیک خان صاحب کے نام پر دیکھا تو وہ بہت تلملایا اور اس نے مالک مکان کو اس کی غیر موجودگی میں سخت سست سنائی، لیکن شام کو جب خان صاحب کرائے کے تقاضے کے لیے آئے تو اس نے چپ چاپ چیک ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یوں وجو کی لگی بندی زندگی میں 2 گھنٹے کی یہ تبدیلی ایسی آئی کہ انہیں بھی 2 گھڑی کے لیے اس زندان سے چھٹکارا مل جاتا۔ بچے تو 2 دن میں ہی ان سے یوں گھل مل گئے جیسے ان کی برسوں سے وجو سے دوستی ہو۔ دراصل بچے ان کے آنے سے پہلے اس لیے بھی سہمے ہوئے تھے کہ انہیں کسی عمر رسیدہ موٹی موٹی اینکوں والی کسی ایسی سخت گیر استانی کی آمد توقع تھی جس کے ہاتھ میں ہمیشہ چھڑی یا لکڑی کا فٹ دکھائی دیتا ہوگا۔ لیکن جب انہوں نے اس منموہنی سی نازک سراپے والی ٹیچر کو دیکھا تو وہ خود بخود اس کی جانب کھنچے چلے آئے۔ اور پھر وجو آپی کے پڑھانے کا انداز بھی تو کچھ ایسا تھا کہ اب دونوں بچے خود ٹیوشن کے وقت کا انتظار کرتے رہتے اور ایک اتوار کی چھٹی بھی انہیں اس قدر گراں گزرتی کہ وہ سوال کر کر کے اپنے پاپا کی ناک میں دم کر دیتے۔ ظفر کی جیب میں وجو کی نوکری سے پھر سے پیسے آنے لگے تو اس نے بھی پھر سے اپنے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے۔ وجو آپی کو واپسی میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو وہ باہر گلی میں نکل کر ٹہلنا شروع کر دیتا اور جیسے ہی ریحان صاحب کی گاڑی گلی میں داخل ہوتی وہ وجو آپی کے گاڑی میں سے اترنے سے پہلے ہی لپک کر قریب جا کر پہنچتا اور ڈرائیور اور آس پاس سے گزرتے راہگیروں اور ہمسایوں کی پرواہ کیے بنا ہی اپنے ذہن کا گندا اپنی زبان کے زہر کے ذریعے اگلنا شروع کر دیتا۔ کہاں رہ گئی تھی؟ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ گھر واپس آنے کو تمہارا دل نہیں کرتا؟ کس کے ساتھ گپ لگانے کے لیے رک گئی تھی؟
اور جب ڈرائیور گاڑی موڑ لیتا تو اس کے جاتے جاتے اس پر فکرہ بھی چست ہو جاتا۔ کہیں یہ حضرت ڈرائیور ہی تو لمبے راستے سے گھمائے نہیں لیے پھرتے۔ اسی لیے بچوں آپی کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ یہ نوبت آنے سے پہلے ہی وہ گھر واپس پہنچ جائیں، چاہے اس کے لیے انہیں ٹیوشن کچھ دیر پہلے ہی ختم کیوں نہ کرنی پڑے۔ انہوں نے دبے لفظوں میں ریحان صاحب کو بھی کہلوا کر بھیجا تھا کہ ان کے میاں کو ان کے دیر سے گھر پہنچنے پر تشویش ہوتی ہے، لہٰذا اگر وہ چاہیں تو پیسوں میں سے کچھ کٹوتی کر لیا کریں، لیکن انہیں گھر 10-15 منٹ پہلے ہی جانے کی اجازت دے دی جائے۔ ریحان صاحب خود بھی صورت شناس تھے اور کچھ ڈرائیور نے بھی انہیں دفتر لاتے لے جاتے ظفر کے اس برے رویے کی شکایت اپنے مالک سے کر رکھی تھی، لہٰذا خود ان کی کوشش بھی یہی ہوتی تھی کہ وقت سے پہلے ہی ڈرائیور بچوں کو گھر واپس پہنچا آئے۔ حالانکہ بعض مرتبہ بچوں کی صورتیں ان کے یوں جانے میں چلے جانے سے رونی سی بن جاتی، کیونکہ وہ اپنی معصوم سی خوشیوں میں اپنی ٹیچر کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکن ان کے ٹیچر کو لپکتے جھپکتے آتی اور ان کی پڑھائی ختم کروا کر پلک جھپکنے میں ہی واپس چلی جاتی۔ اس 10 دن میں جب فائزہ کی سالگرہ تھی تو ان کو سب نے کتنا رکنے کا کہا، لیکن وہ نہیں رکیں، اور چند دن پہلے جب شارق کو اسکول میں اس کے مضمون پر پہلا انعام ملا تھا، جس کی تیاری اس کی وجیہہ ٹیچر نے ہی کروائی تھی، تو ان دونوں نے کس طرح منہ بسوڑ بسوڑ کر ٹیچر کو بھی اپنے ساتھ اپنے پاپا کی جانب سے انعام میں دی گئی آئس کریم پارٹی میں چلنے کی منتیں کی تھی، لیکن پھر بھی وہ مسکرا کر اور دونوں کے گال پر پیار کر کے واپس چلی گئی تھیں۔ لیکن اتنی احتیاط کے باوجود قدرت کی جانب سے آئی ہوئی رکاوٹیں تو اپنی جگہ موجود رہتی ہیں، کبھی ٹریفک کا رش، کبھی موسم کی خرابی، کبھی مشین کے کل پرزوں کی مجبوری۔ اس دن بھی بھری دوپہر میں ہی اچانک کالے بادل یوں آنن فانن آسمان پر چھائے کہ چند ہی لمحوں میں دن میں اندھیرا سا چھا گیا۔ وجو آپی ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ کسی طرح آج ڈرائیور سے کہلوا دیں کہ آج انہیں لینے نہ آئے، لیکن اسی لمحے گلی میں گاڑی کا ہارن سنائی دے گیا۔ ڈرائیور نے دونوں بچوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک تحریر بھی وجو آپی کو تھما دی، جس میں ان دونوں نے اپنے کل کے ٹیسٹ کے بارے میں لکھا تھا، جس کی تیاری آج ضروری تھی۔ مجبوراً وجو آپی کو گھر سے نکلنا ہی پڑا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ راستے میں ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور وجو آپی کے ریحان کے گھر سے نکلتے نکلتے سڑکیں ندیاں بن چکی تھیں۔ ڈرائیور بیچارہ نہ جانے کن گلیوں کے بیچ اور آڑے ٹیڑھے راستوں سے گاڑی نکالتا ہوا کسی نہ کسی طرح انہیں گھر تک پہنچا تو لایا، لیکن اس اثنا میں وجو آپی کے مقررہ وقت سے تقریباً آدھا گھنٹہ زیادہ ہو چکا تھا، اور ظفر اپنے لال ببوکا چہرے سمیت گلی میں ہی برستی بارش میں ٹہل رہا تھا۔ پہلے تو اس نے ڈرائیور کو ہی روک لیا اور اس پر برس پڑا کہ وہ ان کی بیوی کو لے کر کہاں گھومتا پھر رہا تھا۔ ڈرائیور نے بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑائی اور وجو آپی نے ظفر کے لاکھ ہاتھ جوڑے، منتیں کی کہ یوں گلی میں سرے بازار تماشا نہ بنائے، لیکن اس دن ظفر بھی اپنی کرنی پر آیا ہوا تھا۔ ڈرائیور کو تو اس نے بسیار کوشش کے بعد جانے دیا، لیکن وجو آپی کے ساتھ اس نے اس شام جو برتاؤ کیا اس کے نشان ان کی روح سے تاعمر نہیں مٹ پائے۔ مصیبت یہ بھی تو تھی کہ اگر وجو آپی ظفر کی خوشی کے لیے ٹیوشن چھوڑنا بھی چاہتی تو یہ بھی ظفر کو گوارا نہیں تھا، کیونکہ اسے گھر بیٹھے ہر مہینے ایک معقول رقم سے جو ہاتھ دھونا پڑ جاتے، اور وہ یہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور اب تو اسے مالک مکان کی دھمکیوں کا بھی روزانہ سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وجو کی تنخواہ میں سے مکان کا کرایہ بھی آسانی سے، چاہے قسطوں میں ہی صحیح، پر ادا ہو رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے وجو آپی نے مزید احتیاط شروع کر دی، اور موسم ذرا بھی خراب ہونے کا احتمال ہوتا وہ اکثر جانے سے ہی انکار کر دیتی تھی۔ لیکن ظفر کے پاس انہیں ستانے کے لیے بہانے اور بہت تھے۔ دراصل ظفر کے اندر کا انسان ایک ایسی عجیب احساس کمتری کا شکار تھا جس میں انسان اپنے مخالف کی خاموشی کو بھی طنز سمجھتا ہے۔ اسے اس بات کا احساس تو پہلے دن ہی تھا کہ وجو آپی کی شکل و صورت، تعلیم و تہذیب اور آداب و اطوار میں اس سے کہیں آگے ہیں، لیکن وجو آپی نے آج تک کبھی اس کے سامنے کبھی کوئی ایسی حرکت یا بات نہیں کی تھی جس سے ظفر کو اپنی کم مائگی کا احساس ہوتا۔ لیکن ظفر کے اندر کے خناس نے اسے وجو آپی کی اس خاموشی کو بھی کچھ اور ہی معنی دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یوں چپ رہ کر وجو اس سے یہ احساس دلانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں کہ جیسے اس کے وجو کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ اس بات سے اور اس احساس سے اس کی انا کو مزید ٹھیس لگتی
اور وہ تلملا کر مزید انتقامی کارروائیاں کر کے اپنی زخمی اناں کو سہلانے کی کوشش کرتا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے اور زندگی دن بدن یوں ہی وجو آپی پر تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ بیچ میں ایک آدھ مرتبہ ظفر نے ایک اور عجیب حرکت بھی کی۔ وجو آپی کے ڈرائیور کے ساتھ جاتے ہی وہ بنا بتائے خود ہی کچھ دیر بعد ریحان صاحب کے بنگلے پر آن تھمکا۔ ایک مرتبہ تو گھر میں کوئی اور بڑا نہیں تھا اور صرف مالی ہی باہر کے باغیچے میں کام کر رہا تھا، جس سے اس نے ٹو لے لی کہ وجو ہیں اندر اور بچوں کو پڑھا رہی ہیں۔ ایک آدھ مرتبہ ڈرائیور نے خود اسے بنگلے کے باہر ٹہلتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن ڈرائیور کے باہر نکلنے سے پہلے ہی ظفر ادھر ادھر ہو گیا۔ جبکہ ایک مرتبہ اس کے گھنٹی بجانے پر خود ریحان صاحب گیٹ پر آ گئے، کیونکہ وہ قریب ہی لان میں کرسی ڈالے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ظفر انہیں دیکھ کر کچھ گھبرا سا گیا، لیکن جب اس نے وجو آپی کے شوہر کی حیثیت سے اپنا تعارف کروایا تو ریحان صاحب نے بڑی عزت سے انہیں اندر بلا کر بٹھایا اور چائے وغیرہ کا پوچھا۔ ظفر کو تو اور کچھ سوچا نہیں، لہٰذا اس نے بہانہ یہ بنایا کہ وہ یہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے سوچا کہ وجو کو ساتھ ہی لیتا جائے۔ ریحان صاحب نے ان دونوں کو اپنی گاڑی میں گھر واپس بھجوایا اور نہ صرف یہ بلکہ جاتے ہوئے گھر کی ملازمہ کو یہ تاکید بھی کی کہ انہیں خالی ہاتھ نہ جانے دیا جائے، اور فریج میں پڑا تازہ کیک بھی ان کے ہمراہ کر دیا۔ اس دن ظفر کو پہلی بار یہ پتہ چلا کہ ریحان صاحب کی بیوی تو انہیں 5 سال پہلے ہی داغ مفارقت دے چلی ہیں، اور اب اس گھر میں ڈرائیور اور مالی کی بیوی کے علاوہ تیسری کوئی عورت نہیں رہتی۔ ظفر نے گھر آ کر اس بات پر بھی بے حد ہنگامہ کیا کہ وجو نے یہ بات انہیں پہلے کیوں نہیں بتائی۔ وجو آپی نے اسے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھلا اس بات سے ان کا کیا تعلق کہ بچوں کی ماں زندہ ہے اور گھر میں ہے یا نہیں۔ ان کی تو ریحان صاحب سے بھی شاذ و نادر ہی کبھی ملاقات ہوتی ہے، ورنہ ان کا تعلق تو اصل میں ان کے بچوں کے ساتھ تھا۔ لیکن وہ ظفر ہی کیا جو وجو آپی کی سن لے۔ کئی دن تک یہ تکرار چلتی رہی اور کئی دن تک روزانہ وجو آپی کو ایک نئی سولی پر ٹنگنا پڑتا، اور پھر آخر کار ایک دن اس تکرار کی جلتی پر تیل چھڑکنے کا موقع قدرت نے خود ہی ظفر کو فراہم کر دیا۔ وجو آپی بچوں کو پڑھا کر اپنے مقررہ وقت 5:30 بجے پورچ میں نکلیں تاکہ حسب معمول ڈرائیور انہیں 6 بجنے تک گھر پہنچا دے، تو یہ دیکھ کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کہ پورچ میں نہ تو ڈرائیور تھا اور نہ ہی گاڑی کا کچھ اتا پتا تھا۔ مالی اور گھر کے دوسرے نوکروں کو ادھر ادھر دوڑایا گیا تاکہ وہ ڈرائیور کو کچھ خبر لائیں، لیکن ڈرائیور کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ وجو کا رنگ پیلا پڑتا گیا۔ بالآخر شام 6 بجے کے قریب ڈرائیور تو نہیں پلٹا، لیکن ریحان صاحب اپنی سرکاری جیپ میں دوسرے ڈرائیور سمیت گیٹ سے اندر داخل ہوئے، اور ان کی سب سے پہلی نظر راہداری میں بے چین اور نڈھال سی ٹہلتی وجو پر پڑی۔ اسی اثنا میں ڈرائیور بھی نہ جانے کہاں سے ہڑبڑایا ہوا سا گولی کی سی تیزی سے گھر میں داخل ہوا۔ ریحان صاحب سارا معاملہ خود ہی سمجھ گئے اور انہوں نے ڈرائیور کو سخت جھاڑا کہ جب اسے سختی سے تاکید کی گئی ہے کہ جب تک بچوں کی ٹیچر کو واپس اپنے گھر نہ پہنچا دیا جائے تب تک وہ بھول کر بھی ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہ کرے، پھر وہ کار لے کر باہر کیوں گیا۔ ڈرائیور وہیں ریحان صاحب کے پیروں میں گر گیا کہ اچانک ہی اسے خبر ملی کہ اس کی بہن کا بیٹا پتنگ لوٹتے ہی سڑک پر کسی موٹر سائیکل سوار سے ٹکرا گیا اور اس کے سر سے تیزی سے خون بہہ رہا ہے، تو وہ رک نہیں پایا اور بہن کے گھر کی طرف دوڑا چلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ قریبی ہسپتال سے بچے کی پٹی کروا کر 5:30 بجے سے پہلے ہی واپس لوٹ آئے گا، لیکن اس کا اندازہ غلط نکلا اور بچے کے سر میں ٹانکے لگنے کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی۔ بہرحال وجہ جو بھی تھی، دیر تو ہو ہی گئی تھی۔ ریحان صاحب نے ڈرائیور کا معاملہ تو بعد میں اٹھایا، فی الحال انہیں وجو آپی کو گھر پہنچانے کی جلدی تھی، سو انہوں نے ڈرائیور کو جلدی سے فوراً گاڑی نکالنے کا کہا اور خود بھی ڈرائیور کے ساتھ ہی آگے بیٹھ گئے، کیونکہ انہیں معاملے کی سنگینی کا احساس تھا۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ خود جا کر ظفر کو اس صورتحال سے آگاہ کریں تاکہ وہ وجو آپی پر برہم نہ ہوں۔ وہیں بیچاری وجو آپی تو ان کے جسم کا خون تو ویسے ہی خشک ہو چکا تھا، لہٰذا چپ چاپ بیٹھی اپنے مقدر کا سامنا کرنے کی تیاری کرتی رہیں۔ جب ریحان صاحب کی گاڑی ظفر کی گلی میں مڑی تو اس وقت شام کے 7 سے کچھ اوپر ہی وقت ہوا ہوگا۔ گلی سنسان پڑی تھی اور سردیوں کے دن ہونے کی وجہ سے شام بھی گہری رات ہی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ وجو آپی کو درود شریف سمیت اور جتنی بھی دعائیں آتی تھیں انہیں وہ سینکڑوں مرتبہ دل میں دہرا چکی تھیں۔ ریحان صاحب ان سے
نے ان سے کہا کہ وہ یہیں باہر گلی میں گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں، تب تک وہ جا کر اندر سے اپنے میاں کو باہر بھیج دیں۔ وجہ آپی نے ایک مرتبہ پھر ان سے اصرار کیا کہ انہوں نے یہاں آنے کی زحمت کی ہے، یہی بہت ہے، اب مزید زحمت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب وہ اپنے گھر خیریت سے پہنچ گئی ہیں۔ دراصل وجہ آپی کے ذہن میں یہ خوف بھی کہیں نہ کہیں پڑ رہا تھا کہ ظفر ریحان صاحب کے سامنے ہی کوئی الٹی سیدھی بات نہ کر بیٹھے، لہٰذا اس لیے بھی وہ ان دونوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ لیکن ریحان صاحب نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ظفر سے مل کر ہی گھر واپس جائیں گے۔ انہیں اس پریشان سی کومل لڑکی کو یوں اکیلے چھوڑ کر واپس جانا کسی طور بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ مجبوراً وجہ آپی ہی کو ہار ماننا پڑی اور وہ گاڑی سے اتر کر اپنے دروازے کی جانب بڑھ گئیں۔ لیکن یہ کیا، دروازے پر ایک موٹا سا تالا پہلے سے لٹکا وجہ آپی کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وجہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ ظفر اس وقت کہاں چلا گیا تھا، جبکہ اسے پتہ بھی تھا کہ وجہ کے پاس چابی بھی نہیں ہے، پھر اس اندھیری رات میں وہ گھر کو تالا کیوں لگا گیا تھا؟ وجہ کو پریشانی میں دیکھ کر حیران صاحب بھی نیچے اتر آئے اور وہ بھی تالا دیکھ کر حیران تھے کہ اب کیا کریں۔ وجہ آپی کو ظفر سے آج تک آس پاس کسی ہمسائے کے گھر بھی آنے جانے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی وہ گلی میں کسی سے واقف تھیں۔ اس لیے ریحان صاحب نے طے کیا کہ ظفر کے آنے تک وہ سب یہیں گاڑی میں اس کا انتظار کرتے ہیں۔ کیونکہ وجہ آپی کو یوں دروازے پر تنہا چھوڑ کر تو نہیں جایا جا سکتا تھا، لیکن انہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جب مزید 2 گھنٹے گزر گئے تو ریحان صاحب نے وجہ کو ان کے اپنے گھر چھوڑنے کی پیشکش کی، کیونکہ ظفر کا تو دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہمسایوں کے ہاں رات بھر انتظار کرنے سے بہتر تھا کہ وجہ اپنے گھر میں ہی انتظار کریں۔ بعد میں غیاث چچا خود ہی ظفر کا پتہ لگا کر انہیں گھر چھوڑ آتے۔ وجہ آپی کے پاس ہاں کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، لہٰذا وہ چپ چاپ سر جھکائے واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئیں اور ریحان صاحب انہیں ان کے میکے چھوڑ آئے۔ غیاث چچا کو انہوں نے باہر بلا کر پوری بات سمجھا دی تھی۔ وہ بیچارے بھی کیا کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ ساری رات ظفر کے مختلف ٹھکانوں پر اسے تلاش کرتے رہے۔ وہ رات اور بہت سی راتوں کی طرح وجہ آپی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹی اور تبھی عادی کی تصویر کے نیچے رکھے کارڈ پر ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کارڈ کھول کر دیکھا۔ یہ عادی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا دعوت نامہ تھا۔ کل صبح عادی کی پاسنگ آؤٹ تھی، اور کل کیا، صبح تو ہو ہی چکی تھی، کھڑی صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ تیسرا الوداع۔ صبح کے 4 بجتے ہی سیپیوں نے بگل بجوا دیا، لیکن ہم سب کی آنکھوں میں نیند پہلے ہی کہاں تھی۔ یہ صبح کیڈٹ کالج کی دوسری صبحوں سے کتنی مختلف اور کتنی اہم تھی، اس کا اندازہ صرف ہم پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹ ہی لگا سکتے تھے۔ ہماری کلف لگے کڑک خاکی یونیفارم اور ہماری کیپ بیرٹس پر لگے رنگین پروں کے ساتھ جڑی ہماری الماریوں میں رات ہی کو ٹانگ دی گئی تھی۔ ہمارے لانگ پریڈ شوز چمچم کرتے شو ریکس پر سجے ہوئے تھے۔ باہر پریڈ گراؤنڈ میں الوداعی ترانے بجنا شروع ہو گئے تھے۔ آج ہمارا ناشتہ صبح 6 بجے ہی پیش کر دیا جانا تھا تاکہ ہم واپس آ کر اپنے یونیفارم پہنیں اور اپنی آخری تیاری کر کے پریڈ گراؤنڈ جا پہنچیں۔ ہم سب بیک وقت اداس بھی تھے اور خوش بھی۔ ہم سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی دوسرے کی آنکھ میں چھپی نمی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ سارے کیڈٹس ایک دوسرے کے ہاسٹلز جا کر اپنے گھر کے پتوں اور ٹیلی فون نمبروں کا تبادلہ کر رہے تھے تاکہ مستقبل میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھ سکے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہمارے گھر والوں میں سے کون کون ہماری پاسنگ پریڈ دیکھنے کے لیے گراؤنڈ میں پہنچ چکا ہوگا، کیونکہ مہمان پریڈ سے صرف 2 گھنٹہ پہلے ہی کالج آ سکتے تھے اور انہیں وہیں گیٹ سے ان کے کارڈز کے حساب سے باعزت طور پر پریڈ گراؤنڈ میں ان کی کرسی تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ مجھے تو گھر سے کسی کے آنے کی کچھ کم ہی امید تھی، کیونکہ ابا اور امی اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے تھے اور ہمارا اور فارحان بھیا اکیلے آ نہیں سکتے تھے، لیکن باقی کیڈٹس اور میرے دوستوں کے گھر سے سبھی آ رہے تھے، اور اب انہی کے خاندان میرے خاندان بھی تو تھے۔ 6 سال سے ویکینڈ پر اور 2-4 دن کی کم چھٹیوں میں میں کبھی فیصل کے گھر تو کبھی اصفر کے گھر جاتا رہا تھا، کبھی آصف موٹے کی امی کے ہاتھ کے پراٹھے کھائے تو کبھی نثار روندو کے گنے کے کھیتوں سے گنے توڑ کر کھاتے کھاتے میرا بچپن میرے انہی دوستوں کے گھر والوں کے ساتھ بیت گیا تھا۔
اور ان سب کی امیاں اور ابا مجھے بھی اپنا ریڈی میڈ بیٹا ہی تو سمجھتے تھے۔ اصفر کے ڈیڈی سے تو میں اصفر سے بھی زیادہ جیب خرچ اینٹ لیتا تھا، اور فیصل کی ممی چھٹیوں میں فیصل کی نہیں بلکہ میری مرضی کا کھانا بنایا کرتی تھیں۔ آصف بھٹی کے بابے نے مجھے کبڈی اور داؤ لگانا سکھایا تھا۔ نثار روندو کے ابا سائی نے مجھے گاؤں کے کھیتوں میں شکار کھیلنے کے جانے کتنے گر بتائے تھے۔ میں ان سب کا لاڈلا عادی تھا، جسے انہوں نے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اپنے گھر اور اپنے ماں باپ سے دور ہے، اور میرے لیے میرے یہ رشتے کسی بھی خون کے رشتے سے کم نہیں تھے۔ آخری بگل بج چکا تھا اور ہم سب سارے سینئر پاسنگ آؤٹ کیڈٹس لمبی لمبی قطاروں میں اپنے اپنے ہاسٹل سے نکل کر پریڈ گراؤنڈ جانے کے لیے باہر فالن کی تیاریاں شروع کر چکے تھے۔ ہاسٹل کے دونوں طرف راستوں میں ہمارے جونیئرز ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے اور الوداعی کارڈ لیے ہمیں خدا حافظ کہنے کے لیے جانے کب سے تیار کھڑے تھے۔ انہی میں 7ویں جماعت کے وہ چنو منو ببلو پپو سونو مونو قسم کے کیڈٹس بھی تھے، جو آنکھوں میں وہی حیرت اور فخر آمیز سی روشنی لیے کھڑے ہمیں تک رہے تھے جو کبھی 7ویں جماعت میں ہماری آنکھوں میں اپنے سینئرز کو یوں سجے سورے آخری پریڈ پر جاتے ہوئے دیکھ کر لہرائی تھی۔ انہی میں سے ایک ننھا سا تارا آگے بڑھا اور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا گلدستہ میری طرف بڑھا دیا۔ "آدی سر، دس از فار یو"۔ میں نے اس معصوم تارے سے گلدستہ لے لیا اور پھر اسے ایڑیاں بجا کر ایک کڑک دار سا سلوٹ کیا۔ سبھی ننھے تارے کھلکھلا کر ہنس دیے۔ اس نے اپنی آٹوگراف بک آگے کر دی اور میں نے اپنی زندگی کے پہلے آٹوگراف کاغذ پر ثبت کر دیے۔ جیتے رہو ہمیشہ۔ ہم سب پریڈ گراؤنڈ میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ سی پی او نے وسل بجائی اور ہم سب نے پریڈ کی فارمیشن ترتیب دے دی۔ مہمان اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے اور بینڈ والے نے اپنے پورے 72 اوزاروں سمیت اپنی فوج کی دھن شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ بینڈ پر چوٹ لگی اور ایڈجوٹنٹ نے سی پی او کو اجازت دینے کے لیے اپنی اسٹک لہرائی۔ پریڈ شروع ہو گئی۔ ہم سارے پاسنگ آؤٹ کیڈٹ اپنے اپنے ہاؤس کے جھنڈے تلے اپنے پی او سمیت پریڈ کرتے ہوئے اس چبوترے کی جانب بڑھ رہے تھے جہاں گورنر صاحب، پرنسپل اور ایڈجوٹنٹ سمیت کھڑے ہم سے سلامی لینے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم گھوم کر اب اس قطار میں چل رہے تھے جس کے بالکل سامنے مہمانوں کا پنڈال تھا۔ تمام کیڈٹس کے گھر والے انہیں پہچان کر ان کی جانب دیکھ کر خوشی سے ہاتھ ہلا رہے تھے، اور آج ان کے جگر کا ٹکڑا زندگی کے ایک بہت بڑے امتحان میں سرخرو ہو کر ان کا مان بڑھا رہا تھا۔ ہم نے ڈائس کی طرف گھوم کر سلامی کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ سلامی دراصل تمام کیڈٹس کی اپنے گھر والوں اور پیاروں کے لیے بھی تھی جو دور سے انہیں دیکھ کر خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، ان کے نام پکار رہے تھے۔ دفعتاً میرے کانوں میں بھی ایک آواز ابھری، "آدی، آدی"۔ میں نے سلامی دیتے ہوئے بھیڑ میں نظریں دوڑائیں اور کچھ پل کے لیے میرا خود اپنی آنکھوں سے اعتبار اٹھ گیا۔ دوسری تیسری قطار میں امی کھڑی تھیں۔ ہاں، وہ میری امی ہی تھیں، میری پیاری امی جو اس وقت بھی اپنے مخصوص کالے برقعے میں ملبوس تھیں اور اتنے بہت سارے غیر مردوں کی موجودگی کی وجہ سے صرف اپنی بھیگی آنکھوں سے پلو ہٹائے کھڑی تھیں، اور ان کا ایک ہاتھ میری جانب یوں اٹھا ہوا تھا جیسے وہ اتنی دور سے بھی اپنے راجا بیٹے کو بھیڑ میں ٹھوکر کھا کے گرنے سے روک لینا چاہتی ہوں۔ یا اللہ، یہ کیسا معجزہ ہے! پھر میری نظر امی کے ساتھ کھڑے فاری بھیا پر پڑی۔ مجھے آواز دینے والی آواز انہی کی تھی۔ ارے یہ کیا! ان کے ساتھ امارا بھی کھڑی پاگلوں کی طرح ہاتھ ہلا رہی تھی، اور پھر میری نظر امارا کے ساتھ کھڑے چوتھے شخص پر پڑی۔ مجھے اتنے زور کا جھٹکا لگا کہ اگر میں فوراً اپنے قدم سنبھال نہ لیتا تو ضرور پوری کی پوری پریڈ کے قدم توڑ کر سب کی پریڈ برباد کر دیتا۔ امارا کے ساتھ ابا کھڑے تھے۔ ہاں، میرے ابا۔ وہ کیسے یہاں تک آ پہنچے؟ اتنا لمبا سفر، امی کی بیماری، امارا کے امتحانات، کوئی وجہ بھی تو ان کے قدم روک نہیں پائی تھی۔ کون کہتا ہے کہ میرے ابا مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے؟ دیکھو، وہ کھڑے ہیں میرے ابا۔ وہ رہی میری پیاری امی جو اپنے آدی کی سلامی لینے یہاں تک آ پہنچی تھیں۔ شاید اپنی زندگی کا سب سے لمبا سفر طے کر کے ابا نے مجھے یوں دیکھ کر ہلکے سے ہاتھ ہلایا۔ ان کی آنکھوں کی نمی میں یہاں سے بھی محسوس کر سکتا تھا، لیکن یہ نمی خوشی کی نمی تھی۔ ان کے آدی نے آج وہ کر دکھایا تھا جو ان کا خواب تھا۔ لوگ بیٹوں سے بھلا اور کیا چاہتے ہوں گے؟ فخر کا یہی کچھ لمحوں کا احساس، غرور کی چند گھڑیاں جو ان کی ساری زندگی پر بھاری ثابت ہوتی ہیں۔ میری اور ابا کی آنکھیں ملی۔
میری آنکھوں سے صدیوں کا رکا ہوا سیلاب بہہ نکلا۔ میرے قدم پریڈ کی بیٹ پر اٹھ رہے تھے، میرا ہاتھ ماتھے پر سلامی کے لیے جمع ہوا تھا، لیکن میری آنکھیں یوں بہہ رہی تھیں کہ آج ہی اندر کا ہر دریا نکال کر ہی دم لیں گی۔ امی نے دور سے مجھے اشارہ کیا کہ میں نہ روں، پر وہ خود بھی تو رو رہی تھی۔ امارا مجھے دیکھ کر منہ چڑھا رہی تھی، لیکن وہ بھی تو رو رہی تھی۔ فاری بھیا جو ایسے موقع پر بہت زیادہ بہادر بنتے تھے، آج تو وہ بھی بنا چہرہ چھپائے یوں رو رہے تھے کہ ان کے گالوں پر بہتے آنسو مجھے اتنی دور سے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ سی پی او زور سے چیخا، کیڈٹ آخری سلامی دے گا، سلام فن۔ ہمارے ساتھ تیزی سے ہوا میں لہرائے، ماتھے تک گئے اور نیچے گر گئے۔ میرے دل نے سرگوشی کی، الوداع اے میری رہنما، اے میری تربیت گاہ، الوداع۔ دوسری قیامت۔ پاسنگ آؤٹ کے بعد کیڈٹ کالج کو الوداع کہہ کر جب میں اپنے گھر والوں سمیت اپنے شہر کے ریلوے اسٹیشن پر اترا تو سب سے پہلی خبر جس نے میرا یوں استقبال کیا کہ میرے ہوش و حواس ہی چھین لیے، میں نے راجا کی زبانی وہیں پلیٹ فارم پر سنی، وجو آپی کو طلاق ہو گئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے پورا ریلوے اسٹیشن ہی گھوم رہا ہے اور ابھی چند لمحوں میں میرے سر پر آ گرے گا۔ کچھ دیر کے لیے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ راجا بول کیا رہا ہے۔ امی بھی محلے میں داخل ہوتے ہی تانگے سے اتر کر جلدی سے غیاث چچا کے گھر کی طرف بڑھ گئیں۔ اسٹیشن پر راجا کے ساتھ مشی، ننو، گڈو، بالے اور پپو بھی مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ سب بھی ہاتھوں میں ہار لیے یوں میرا استقبال کے لیے کھڑے تھے جیسے میں اکیڈمی سے نہیں، مکہ مکرمہ سے حج کر کے آیا ہوں۔ بہرحال میری ساری خوشی اور دوستوں سے ملنے کی مسرت اس خبر سے غائب ہو چکی تھی اور ہم سب راجا کے گھر کی بیٹھک میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں بالکل خاموش تھا، اس لیے وہ سارے بھی چپ تھے۔ پھر راجا نے ہی پہل کی اور مجھے 3 دن پہلے کی شام کا وہ سارا قصہ بتایا جب وجو آپی کو ریحان صاحب کے ڈرائیور کی وجہ سے گھر لوٹنے میں دیر ہو گئی تھی اور ریحان صاحب خود انہیں گھر چھوڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن ظفر کے گھر پر نہ ہونے اور دروازے پر تالا پڑے ہونے کی وجہ سے آخر کار دیر رات انہیں وجو کو ان کے اپنے گھر چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ غیاث چچا ریحان صاحب کے جاتے ہی ظفر کی تلاش میں گھر سے نکل پڑے اور ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب رات 2 بجے وہ ظفر کی گلی میں پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ پہلے بھی یہاں سے ہو کر گزرے تھے، لیکن تب دروازے پر تالا پڑا تھا۔ ظفر کے ایک آدھ ٹھکانے کا پتہ وہ جانتے تھے، لگے ہاتھوں انہوں نے اس کے پرانے شو روم کا بھی چکر لگا لیا، لیکن سب طرف سے ایک ہی جواب ملا کہ ظفر وہاں نہیں آیا۔ مایوسی کے عالم میں گھر لوٹنے سے پہلے انہوں نے آخری امید کے طور پر دوبارہ ظفر کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور جیسے ہی ان کا اسکوٹر گلی میں مڑا انہوں نے ظفر کا دروازہ کھلا دیکھ لیا۔ غیاث چچا جلدی سے اسکوٹر لاک کر کے اترے اور دروازے پر دستک دی۔ تیسری دستک کے بعد ظفر نے اندر سے دروازہ کھولا اور سر نکال کر باہر جھانکا اور غیاث چچا کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں بنا کسی سلام دعا کے بولا، اوہ تو آپ ہیں، کیا آپ بھی اپنی لاڈلی بیٹی کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو اسے اب تک آپ کے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ غیاث چچا کچھ حیران بھی ہوئے کہ جب ظفر کو پتہ بھی ہے کہ وجو اپنے گھر میں ہیں تو یہ انہیں لینے کیوں نہیں آیا؟ ہاں بیٹا، وہ تو کب سے گھر بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ دراصل ٹیوشن سے واپسی پر کچھ دیر ہو گئی تھی، یہاں پہنچی تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، اس لیے ریحان صاحب اسے ہماری جانب چھوڑنے چلے آئے۔ چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں، وجیہہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ظفر کے چہرے پہ ایک زہر خنسی مسکراہٹ ابھری۔ اوہ ریحان صاحب، تو وجیہہ کو لانے لے جانے کا فریضہ بڑے صاحب نے خود سنبھال لیا ہے، بہتر ہوتا وہ اسے اپنے گھر چھوڑنے کے بجائے واپس اپنے گھر ہی لے جاتے۔ غیاث چچا کا صبر اب جواب دے چکا تھا، وہ زور سے گرجے، ظفر تمہیں شرم آنی چاہیے، خود اپنی بیوی کے متعلق ایسی بات کرتے ہوئے۔ وہ بیچاری تو… ظفر نے ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی، بس بہت ہو چکا یہ ڈرامہ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے اس افسر کے ساتھ یہاں آتے اور واپس جاتے دیکھا ہے۔ کیا شریف زادیوں کے یہی لچھن ہوتے ہیں کہ شام ڈھلے دیر تک اندھیرا ہونے کے بعد بھی گاڑیوں میں افسروں کے ساتھ گھومتی پھریں؟ غیاث چچا نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ ظفر پر اٹھنے سے روکا، لیکن اپنی زبان کا کوڑا لہرانے سے خود کو نہ روک سکے۔ شریف زادیاں ایسا کرنے پر تب مجبور ہوتی ہیں جب ان کے میاں گھر میں چارپائی پر پڑ کر بیوی کی کمائی کی روٹیاں توڑنے لگیں۔ ایسے میں انہیں خود اپنا اور میاں کا پیٹ پالنے کے لیے گھر سے باہر قدم رکھنا ہی پڑتا ہے۔
ظفر کے تن بدن میں غیاث چچا کی یہ بات ایسی آگ لگا گئی کہ وہ اپنا آپ بھلا بیٹھے اور اس کی زبان سے غیاث چچا اور وجو آپی کے لیے مغالطات کا ایک ایسا ریلا بہ نکلا کہ جس کے آگے بند باندھنے والا کوئی نہ تھا۔ دراصل ظفر کی توقع یہ تھی کہ غیاث چچا وجو آپی کی وجہ سے اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے، فریاد کریں گے کہ وہ آ کر ان کی بیٹی کو ان کے گھر سے واپس لے جائے، اور وہ ان کی بات مان تو لے گا، لیکن کچھ نہ کچھ مزید غیاث چچا سے اینٹھنے کے بعد۔ کافی دنوں سے اس کی نظر غیاث چچا کے لمبریٹا اسکوٹر پہ تھی، اور وہ 2-3 مرتبہ وجو کے سامنے اس بات کا عذر بھی پیش کر چکا تھا کہ شہر کے فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ بندہ گھر سے کام کی تلاش میں نکلے بھی تو کیسے؟ آدھا دن تو بس یا تانگے کی نظر ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی سواری ہوتی تو کم از کم اسے لوگوں کے پاس کام مانگنے کے لیے جانے میں تو آسانی ہو جاتی۔ وجو آپی نے اس سے جواباً کہا بھی تھا کہ وہ رفتہ رفتہ ٹیوشن کے پیسوں سے کچھ رقم جوڑ کر قسطوں پر ظفر کے لیے اپنے ابا سے کہہ کر کوئی سواری دلوا دیں گی، لیکن ظفر بھلا اتنا صبر کہاں سے لاتا؟ وہ تو پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے اپنی سواری کی ضرورت کہاں سے پوری کرنی ہے، اور وہ کسی بہانے کی تلاش میں تھا کہ جب اسے وجو آپی کے گھر والوں پر دباؤ ڈالنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ آ جائے اور وہ اپنی اس خواہش کا اظہار کر کے ان سے اپنی بات منوا سکے۔ اور پھر قدرت نے اسے وہ موقع فراہم کر ہی دیا، اور بدقسمتی سے وجو کو ٹیوشن سے واپسی پر دیر ہو گئی۔ جس وقت ریحان صاحب وجو کو لے کر گلی میں داخل ہوئے تھے، تب ظفر وہیں گلی کے نکڑ پر ہی کھڑا چپ کر کے یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اس وقت بھی آگے بڑھ کر تالا کھول کر وجو آپی کو گھر میں بلا سکتا تھا، لیکن اذیت پسندی کا مارا یہ شخص ایسے کھیل کھیلنے میں بہت لطف حاصل کرتا تھا۔ اور پھر اسے تو ویسے بھی وجو آپی اور ان کے گھر والوں کی تذلیل کا کوئی نہ کوئی موقع چاہیے ہوتا تھا، اور یہاں تو ایک تیسر دوست شکار ہو رہے تھے۔ تذلیل کی تذلیل ہو جاتی اور معاوضے میں اسکوٹر کا مطالبہ بھی دہرایا جا سکتا تھا، لیکن غیاث چچا کی ایک ہی کہی بات نے اسے انگاروں میں لوٹنے کے لیے مجبور کر دیا۔ ظفر کے شور شرابے سے سامنے کے مکان سے اس کے ہمسائے کاظمی صاحب بھی باہر نکل آئے، اور انہوں نے ظفر کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ظفر کا خون تو ابال کھا رہا تھا۔ ایک مجبور لڑکی کے مجبور باپ کی یہ مجال کہ اسے تانے دے۔ غیاث چچا بات بڑھانا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر کنٹرول کر کے دوبارہ ظفر سے درخواست کی کہ ان کی بیٹی اب ظفر کی بیوی ہے، لہٰذا اس کے کردار پر کیچڑ اچھالنا خود ظفر کی اپنی بے عزتی کے مترادف ہے۔ لیکن ظفر کی شعلے اگلتی زبان کو اب لگام دینا ناممکن تھا۔ وہ چلا کر بولا، خوب جانتا ہوں میں کہ کس کا کردار کیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی لاڈلی کو اب اپنے گھر میں رکھیں۔ میں اس بدنامی کا بوجھ مزید نہیں سہہ سکتا۔ اس گلی میں محلے میں میری بھی کوئی عزت ہے، لیکن جب یہی آس پاس والے اسے بڑی بڑی گاڑیوں میں صاحب لوگوں کے ساتھ آتے جاتے دیکھیں گے تو میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ غیاث چچا ایک بار پھر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے اور دھیرے سے بولے، میاں، اس کا آسان حل تو یہی ہے کہ تم اپنی بیوی کو گھر میں بیٹھنے کا کہو اور کل سے خود روزگار ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑو۔ نہ وہ گھر سے باہر نکلے گی، نہ تمہاری عزت پر کوئی حرف آئے گا۔ ظفر غرایا، خوب، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، گویا آپ تمام الزام پھر مجھی کو دے رہے ہیں۔ بڑا گھمنڈ ہے نا آپ کو اپنی نالائق فائق کی کمائی پر؟ تو پھر ٹھیک ہے، رکھیں اپنی اس کماؤ بیٹی کو اپنے گھر پر۔ نہ مجھے اس کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کی کمائی کی، میری طرف سے آج وہ فارغ ہے۔ غیاث چچا نے اس کی زبان کو روکنے کی کوشش کی اور وہ سراسیمہ ہو کر چلائے، ظفر، اپنی زبان پر قابو رکھو، میرا مطلب وہ نہیں جو تم… لیکن ظفر کی زبان سے جو نکلنا تھا وہ نکل کر ہی رہا، میں نے اسے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ غیاث چچا وہیں کھڑے کھڑے زور سے چکرائے اور زمین پر آ گرے۔ ظفر نہ جانے کب کا دروازہ بند کر کے اندر جا چکا تھا۔ کاظمی صاحب نے چلا کر آس پاس کے محلے داروں کو اکٹھا کیا اور غیاث چچا کو فوراً رکشے میں ڈال کر ہسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹروں نے دل کا دورہ تفتیش کیا اور رات بھر غیاث چچا انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں پڑے رہے۔ سکینہ خالہ اور وجو آپی کو گھر پر خبر ملی تو وہ سول ہسپتال دوڑی چلی آئیں۔ صبح کے پچھلے پہر جب غیاث چچا کو کچھ ہوش آیا تو غنودگی کے عالم میں بھی وہ یہی بڑبڑاتے رہے، نہیں نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، اسے طلاق نہ دو۔ تب ساتھ آئے کاظمی صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی سکینہ خالہ اور وجو آپی کو تنہائی میں لے جا کر وہ روح فرسا خبر سنا ہی دی جو غیاث چچا کی اس حالت کی ذمہ دار بنی تھی۔ کہتے ہیں انسان کو شدید صدمے کی حالت میں اگر کوئی دوسری اور اس سے بھی بڑی صدمے کی خبر سنائی جائے
تو پہلا صدمہ ہی کبھی کبھی دوسرے صدمے کے جھٹکے اور شوق کو برداشت کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ وجو آپی اور سکینہ خالہ پہلے ہی غیاث چچا کی ڈوبتی سانسوں کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس گنوا چکے تھے، لہٰذا یہ دوسرا بڑا صدمہ انہیں مزید گمسم کرنے کا باعث تو بنا، لیکن فی الحال انہیں اپنی خبر بھی نہیں تھی، لہٰذا ان کے ذہن کے یہ صدمہ وقتی طور پر تو جھیل گئے، لیکن وہ پہلے ہی ایک بڑے صدمے سے گزر رہے تھے۔ البتہ اس دوسرے صدمے کے اثرات دیر پا تھے، اور یہ غم اور یہ کرب دھیرے دھیرے اور قطرہ قطرہ ذہن بھر کر ان کی رگوں میں اترنا ابھی باقی تھا۔ جس وقت راجہ مجھے یہ المناک داستان سنا رہا تھا، اس وقت بھی غیاث چچا دل کے وارڈ میں ہی پڑے ہوئے تھے۔ ہم وہاں سے اٹھ کر سیدھے ہسپتال ہی چلے گئے۔ وارڈ میں شور شرابے سے بچنے کی غرض سے ایک وقت میں صرف 2 فرد ہی مریض کو دیکھنے اندر جا سکتے تھے، لہٰذا باقی سب راہداری میں ہی رکے اور میں اور راجہ اندر گئے۔ سکینہ خالہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وجہ وہاں نہیں تھی، شاید گھر گئی ہوں۔ کچھ دیر کے لیے غیاث چچا کو ہوش آ چکا تھا، لیکن وہ برسوں کی بیمار دکھائی دے رہے تھے اور چپ چاپ پڑے چھت کو گھور رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر آہستہ سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا اور دھیرے سے دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ تھپ تھپایا۔ ان کے ہاتھ کی گرفت اور اس سہارے کے طور پر قبول کیا جو ایسے میں کوئی بھی ٹوٹا ہوا شخص کسی اپنے سے امید کر سکتا ہے۔ ہمیں وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پکی عمر کا ایک باوقار اور سنجیدہ سا شخص ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے بہترین تراش خراش کا سوٹ پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر خوبصورت سے ہلکے سنہری فریم کی اینک تھی جو اس کی وجیہت چہرے پر بہت بھلی لگ رہی تھی۔ راجہ نے آہستہ سے میرے کان میں بتایا کہ یہی ریحان صاحب ہیں۔ ان کے ساتھ اسٹاف نرس بھی غیاث چچا کے پردوں سے الگ کر کے بنائی گئے کیبن میں داخل ہوئی۔ کیبن میں اتنے لوگوں کی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا میں اور راجہ اٹھ کر باہر آ گئے۔ باہر راہداری میں ریحان صاحب کا باوردی ڈرائیور بھی ایک جانب کھڑا نظر آیا اور راجہ سے انتہائی پرتپاک طریقے سے ملا۔ راجہ نے بتایا کہ گزشتہ 3-4 دن سے ریحان صاحب کا ڈرائیور روزانہ انہیں وجو آپی کے گھر اور ہسپتال لاتا رہا ہے، لہٰذا محلے میں اور پھر یہاں ہسپتال میں روزانہ ہی راجہ سے ملاقات کی وجہ سے دونوں میں اچھی خاصی جان پہچان ہو چکی ہے۔ بالے اور ننو وغیرہ بھی راہداری میں پڑے بینچوں پر ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ چند لمحے میں غور سے اپنے بچپن کے ان ساتھیوں کو دیکھتا رہا اور پھر نہ جانے کیوں اچانک مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، اپنے بچپن کے چلے جانے کا احساس۔ وہ سب بھی اب نوجوانی میں قدم رکھ چکے تھے، باقاعدہ شیو بنانے لگے تھے اور ان کے جسم بھی میرے جسم کی طرح سخت اور ٹھوس سانچے میں ڈھل چکے تھے۔ ہاں، اگر کچھ نہیں بدلی تھی تو وہ تھی ان کے چہروں کی معصومیت۔ شاید ہماری عمر کتنی ہی کیوں نہ بڑھ جائے اور ہم کتنے ہی کیوں نہ بڑے ہو جائیں، لیکن اپنے والدین کے لیے اور اپنے بچپن کے دوستوں کے لیے ہم ہمیشہ عمر کے اسی حصے میں رہتے ہیں جسے بچپن کہتے ہیں۔ ایسے رشتوں کے درمیان بچپن کا یہ دسمبر کبھی ختم نہیں ہوا۔ جوانی کی دھوپ کے مصائب انہیں کبھی چھو بھی نہیں پاتے۔ غیاث چچا کو مزید 1 ہفتہ وہیں انتہائی نگہداشت کے شعبے میں رکھا گیا اور پھر بہت سی احتیاطیں بتا کر انہیں اگلے ہفتے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ گھر واپس آ گئے، لیکن ان کی زبان کو لگی چپ نہ ٹوٹ سکی۔ سکینہ خالہ اور وجو نے اس بات کا خاص دھیان رکھا کہ وہ ان کے سامنے ایسی کوئی بات یا اپنی اداسی اور دکھ کا اظہار نہ کریں جو غیاث چچا کو مزید دکھی کرنے کا سبب بنے۔ لیکن کیا ان کے اس طرح چھپانے سے ان دونوں کا دکھ غیاث چچا سے چھپ سکتا تھا؟ ان کی بیٹی 2 سال بعد ہی طلاق کا ٹیکا لگا کر گھر واپس آ بیٹھی تھی، اور اس سب کا ذمہ دار وہ کہیں نہ کہیں خود اپنے آپ کو ہی سمجھتے تھے۔ ان کے دل و دماغ میں ہر وقت بس ایک اسی کاش کی گردان ہوتی رہتی کہ کاش وہ اس رات ظفر کے سامنے نہ بولتے، کاش وہ اپنی تلخی پر قابو پا لیتے، کاش وہ چند لمحے مزید خون کے گھونٹ پیتے رہتے اور ظفر کو اس کی شرطوں پر گھر منا لاتے، کاش وہ اس کمظرف انسان کو خود اسی کے سامنے آئینہ دکھا کر کھڑا نہ کر دیتے، کاش کاش کاش۔ لیکن یہ کاش کی گردان اب سوائے ان کے خون کے فشار کو بڑھانے کے مزید اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ بہت دن تک میں خود بھی وجہ سے جانے کیوں نظر ملا نہیں پایا۔ جب کبھی وہ ہسپتال میں یا پھر بعد میں اپنے گھر میں میرے سامنے آ جاتی تو میں نظریں جھکا لیتا تھا۔ شاید میرے اندر کہیں نہ کہیں یہ شرمندگی بھی پل رہی تھی کہ میں کبھی ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی ہمیشہ ہی سے جانے کتنے طوفانوں کا سامنا اکیلی ہی کرتی آئی تھی۔ ابھی ان کی عمر ہی کیا تھی، مجھ سے صرف 7-8 برس ہی تو بڑی تھیں وہ،
میں جب کبھی عمر کے اس فرق کو ہٹا کر یا پھر انہیں اپنی جگہ رکھ کر 7 برس کا یہ میزان کرتا تو حوصلے، صبر اور طاقت میں انہیں اپنے آپ سے بہت آگے پاتا تھا۔ یا پھر شاید کسی کا یہ کہا بھی ٹھیک ہی تھا کہ لڑکیاں اپنی عمر سے 10 سال آگے کی سوچ اور حوصلہ رکھتی ہیں۔ کم از کم وجہ آپی کی حد تک تو یہ بات بالکل اور 100% درست تھی۔ پہلے اکو کا معاملہ، پھر طاہر بھائی کی موت، پھر پڑھائی ادھوری رہ جانا اور پھر ظفر کی کم ظرفی سے شادی، اور اب یہ طلاق۔ کیا کچھ نہیں سہا تھا انہوں نے اپنی اس چھوٹی سی عمر میں؟ اس دن بھی میں ان کے صحن میں پڑی آرام کرسی پر بیٹھا انہیں دیکھتے ہوئے یہی سب کچھ سوچ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں غیاث چچا کو ٹہلانے کے لیے باہر لے کر گیا تھا اور چند لمحے پہلے ہماری واپسی ہوئی تو انہوں نے وجہ سے قہوہ پینے کی فرمائش کی تھی۔ وجہ سامنے باورچی خانے میں سے قہوے کی پیالیاں ٹرے میں اٹھائے میری طرف ہی آ رہی تھیں۔ غیاث چچا شاید کچھ لمحے سستانے کے لیے اپنے کمرے میں گئے تھے۔ وجہ اب بہت کم بولتی تھی یا پھر بالکل ہی خاموش رہتی تھی۔ ہم دوستوں میں سے کوئی نہ کوئی شام کو غیاث چچا کو کچھ دور تک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ٹہلانے کے لیے لے جاتا تھا۔ ریحان صاحب نے بھی اس موقع پر اپنا بڑا پن دکھایا تھا اور وہ بھی تقریباً ہر دوسرے روز غیاث چچا کو دیکھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ وجہ سے انہوں نے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ بچے اب کسی بھی دوسری ٹیچر سے ٹیوشن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہٰذا چاہے مہینے بھر کے بعد ہی کیوں نہ سہی، وہ وجہ ہی سے دوبارہ ٹیوشن جاری رکھنے کی استدعا کرتے ہیں۔ مجھے اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہوئے مہینہ ہونے کو آیا تھا اور 2-4 دن میں میرا رزلٹ بھی نکلنے والا تھا۔ اتنے بہت سے دنوں میں اگر وجہ آپی نے مجھ سے کوئی بات بھی کی تھی تو یہی کہ میرے پرچے کیسے ہوئے ہیں اور میرا رزلٹ کب تک آئے گا، یا یہ کہ اب آگے میرا کیا کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ جانتی تھی کہ مجھ سے ڈسپلن اور رسم و ضبط کچھ کم ہی برداشت ہوتا ہے، لہٰذا میں فوج تو قطعی جوائن نہیں کروں گا۔ اس لیے انہیں میرے مستقبل کے شعبے کی ہمیشہ ہی فکر لگی رہتی تھی۔ خود میرے ذہن میں بھی ابھی تک اس بارے میں کوئی حتمی خاکہ تشکیل نہیں پا سکا تھا۔ اس دن بھی وجہ نے بیٹھتے ہی مجھ سے یہی سوال کیا کہ اب تو رزلٹ بھی ہفتے بھر میں آ ہی جائے گا، تو اب تک میں کوئی حتمی فیصلہ کیوں نہیں کر سکا؟ میں ابھی انہیں جواب دینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر اچانک دستک نے میری توجہ ہٹا دی۔ میں اٹھ کر دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا۔ وجہ اندر برآمدے کو ڈھانکتی جعفری کی اوٹ میں چلی گئیں۔ باہر ریحان صاحب کھڑے تھے، لیکن ان سے کچھ قدم کے فاصلے پر کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے سارے جسم کا خون لمحہ بھر میں میری کھنپٹیوں کی جانب سمٹ آیا اور میرے چہرے پر نفرت کے کچھ ایسے آثار پیدا ہوا کہ لمحے بھر کو ریحان صاحب بھی سٹپٹا سے گئے۔ وہ ظفر تھا، ہاں وہ ظفر ہی تو تھا۔ میں نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ وجہ کی رخصتی کے موقع پر 2 سال پہلے اسے دیکھا تھا، لیکن میں اس کی صورت کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ ریحان صاحب صورتحال کی نزاکت کو بھانپ گئے اور انہوں نے آہستہ سے کھنکار کر مجھے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ میرا نام جانتے تھے۔ عباد میاں، ہو سکے تو اندر کسی طرح وجیہہ کی امی کو خبر کروا دیجیے کہ ظفر ان سے ملنا چاہتا ہے۔ لیکن دھیان رہے کہ غیاث چچا کو اس کی خبر نہ ہو۔ میں اسے یہاں کبھی لے کر نہ آتا، لیکن یہ میرے گھر پر آ کر بہت گڑ گڑایا اور بہت معافی مانگی ہے۔ اس نے اپنی غلطی اور اپنے برے سلوک کی، اسی لیے یہ اپنی غلطی کے ازالے کی خاطر وجیہہ اور ان کی امی سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے حیرت سے ریحان صاحب کی طرف دیکھا۔ دیکھنے میں تو اچھے خاصے عقل والے اور سمجھدار لگتے تھے، پھر آج وہ کس طرح کی باتیں کر رہے تھے؟ جب ظفر نے وجہ کو آخر کار طلاق ہی دے دی تھی تو پھر اب بھلا کیسا ازالہ اور کون سا مرہم؟ اب تو قصہ ہی ختم ہو چکا تھا۔ شاید ریحان صاحب نے بھی میری آنکھوں میں سے جھانکتی حیرت اور چہرے پہ لکھے سوالوں کو پڑھ لیا تھا، تبھی انہوں نے یہ عقدہ کھولا کہ اس رات ظفر سے غصے کے عالم میں جو کچھ بھی ہوا، صبح تک اپنی اس غلطی پر وہ بے حد نادم ہو چکا تھا۔ ویسے بھی اس نے غیاث چچا کو بقول اس کے جو بھی کہا تھا وہ غصے میں کہا تھا، اور غصہ تو ہے ہی ایسی لعنت کہ انسان کو حیوان بنانے میں ذرا سی بھی تاخیر نہیں کرتا۔ لہٰذا وہ دوڑا ہوا اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا اور ان سے گول مول سا ذکر کیا کہ اس نے اپنے سسر کے سامنے اپنی بیوی کو فارغ کیے جانے کے الفاظ غصے میں کہہ دیے ہیں، لہٰذا وہ بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے۔ پیش امام صاحب نے اس سے کہا کہ طلاق تو دی ہے، غصے کی حالت میں دی جاتی ہے، لہٰذا اگر اس نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ طلاق کا لفظ کہا ہے تو طلاق واقع ہو چکی۔ ہاں البتہ اس نے غصے میں صرف 1 مرتبہ کہا ہے کہ وہ میری جانب سے فارغ ہے،
اور نیت اس کی تب بھی طلاق ہی کی تھی تو پھر 3 طلاقوں میں سے 1 طلاق تو ہو گئی، لیکن اب بھی وہ اپنی بیوی کو گھر لا سکتا ہے۔ لیکن یہ دھیان میں رہے کہ اب اس کے پاس صرف 2 طلاق ہی کی گنجائش باقی رہ گئی ہے۔ لہٰذا ظفر کا دعویٰ اب یہ بھی تھا کہ اس نے وجہ کو صرف 1 ہی طلاق دی تھی، اور وہ بھی لفظ طلاق سے نہیں بلکہ اس جملے سے کہ اب وہ میری طرف سے فارغ ہے۔ ریحان صاحب صاف دل انسان تھے، انہوں نے ظفر کی یہ فریاد سنی اور اسے بظاہر اپنے کیے پر شرمندہ دیکھا تو وہ اسے یہاں لے آئے تھے۔ ظفر اسی طرح دور سر جھکائے اور مسکین سا بنا کھڑا تھا۔ مجھے ظفر کی کسی بات کا رتی بھر بھی بھروسہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ریحان صاحب خود کافی دیر سے دروازے پر کھڑے تھے، لہٰذا میں نے کسی طور اندر یہ اطلاع پہنچا دی کہ ریحان صاحب کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے فی الحال غیاث چچا کی موجودگی ان کی ابتر صحت کی وجہ سے کچھ مناسب نہیں ہوگی۔ میں نے جان بوجھ کر سکینہ خالہ کو ظفر کی باہر موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ خود بھی سوچ میں پڑ گئیں کہ اس وقت غیاث چچا کی موجودگی میں بھلا وہ کیوں کر اور کیسے ریحان صاحب کی بات سن سکتی تھی۔ میں نے انہیں تجویز دی کہ میں جا کر راجہ لوگوں کی بیٹھک کھلوا دیتا ہوں، وہ چاہیں تو وہاں جا کر بات کر لیں، کیونکہ اگر وہ اتنی دیر دروازے پر کھڑے ہو کر بھی ریحان صاحب کی بات سنیں گی تو غیاث چچا کو شک تو ضرور ہو جائے گا۔ ہم ابھی اسی کشمکش میں تھے کہ قدرت نے ہمارا مسئلہ خود حل کر دیا۔ وجہ نے غیاث چچا کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دھیرے سے آ کر ہمیں آہستہ بات کرنے کا کہا، کیونکہ غیاث چچا کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وجہ کو ابھی تک اس سارے ماجرے کا یکسر پتہ نہ تھا۔ سکینہ خالہ نے مجھ سے کہا کہ میں انہیں یہیں ان کے مہمانوں کے کمرے میں لے آؤں۔ باہر آ کر میں نے ریحان صاحب سے کہا کہ انہیں سکینہ خالہ نے اندر آنے کا کہا ہے، لیکن فی الحال وہ اکیلے ہی بات کرائیں تو بہتر ہوگا۔ ریحان صاحب میرا اشارہ سمجھ گئے اور انہوں نے ظفر کو ان کی گاڑی میں ہی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر انتظار کرنے کا کہا اور خود اندر چلے گئے۔ میں وہیں دروازے پر جمع کھڑا رہا، کیونکہ مجھے ظفر سے کوئی اچھی امید بالکل نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں ریحان صاحب واپس باہر آ گئے اور میں نے ان کے چہرے پر لکھی تحریر سے ہی نتیجہ اخذ کر لیا کہ سکینہ خالہ نے ان سے کیا کہا ہوگا۔ وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر پلٹ گئے۔ چند قدم دور جا کر انہیں نہ جانے کیا خیال آیا کہ واپس میری جانب پلٹ آئے۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ قریب آ کر بولے، عباد میاں، میں نہیں جانتا کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، کیونکہ اس واقعے کی عینی گواہی خود غیاث صاحب ہیں اور وہی بہتر جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، لیکن اس وقت ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ان سے بھی یہ حقیقت جان نہیں سکتے۔ میں اسے یہاں صرف اس خیال سے لے کر آیا تھا کہ اگر کسی بھی طرح میری کسی بھی کوشش سے اس دکھی گھرانے اور اس مظلوم لڑکی کے غموں کا کچھ مداوع ہو سکے تو کر گزروں، لیکن وجیہہ کی امی بھی ٹھیک ہی کہتی ہیں کہ یہ وقت اس سارے قصے کو چھیڑنے کا ہے ہی نہیں۔ ابھی بمشکل غیاث صاحب کی ذرا سی طبیعت سنبھلی ہے، ان کے سامنے اس وقت ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جو انہیں ذہنی یا دلی اذیت دینے کا باعث بن سکتی ہو۔ میں اس شخص کو اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ فی الحال چند ہفتے اس بات کو بھول ہی جائے تو بہتر ہے، لیکن جانے اسے میری بات سمجھ بھی آئے یا نہیں۔ لہٰذا اب تم کو یہاں بہت ہوشیار اور بیدار رہنا ہوگا تاکہ یہ موقع پا کر کوئی نیا فتنہ کھڑا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میں نے ریحان صاحب کی بات توجہ سے سنی اور انہیں اطمینان دلایا کہ وہ بے فکر ہو جائیں۔ سکینہ خالہ کی مرضی کے بغیر ظفر ان کے دروازے پر تو کیا، اس محلے کے آس پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ ریحان صاحب میرا کندھا تھپتھپا کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے، جہاں ظفر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ ریحان صاحب نے اس سے کچھ بات کی، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ان کی بات سے پوری طرح متفق نہیں ہے، لیکن ریحان صاحب نے پھر بھی ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ دراصل ظفر کو اسی رات اپنی اس گھناؤنی غلطی کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اس میں بھی اس کی طرف سے کسی نیک نیتی کا عمل دخل نہیں تھا، نہ ہی اسے اپنے کیے پر کوئی پشیمانی تھی۔ اسے تو صرف ایک بات ہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ اس نے وقتی جوش اور غصے میں آ کر وجہ کو طلاق تو دے دی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی مستقل آمدنی کا ایک ذریعہ بھی ختم کر بیٹھا تھا، اور پھر ایک اچھی خاصی گھر کی نوکرانی سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ نوکرانی بھی کیسی، جو صبح سے لے کر رات تک نہ صرف اس کے گھر کے کام کاج اور بنانے سنوارنے میں جٹی رہتی تھی، بلکہ شام کو دوسروں کے گھر جا کر ان کے بچے پڑھا کر اتنی کمائی بھی کر لاتی جس سے ظفر کے پیٹ کا غار بھی بھر جائے۔ لہٰذا اگلے ایک ہفتے میں ہی ظفر کو اپنی حماقت کا شدید احساس ہونا شروع ہو گیا۔ پچھلے 2 سالوں میں تو اس نے اٹھ کر پانی کا خود ایک گلاس تک نہ پیا تھا۔ اب جو گھر کے مختلف کام اور کھانے پینے کی مجبوری نے اس کے سامنے منہ کھولا،
اور اسے اپنی عیاشی اور جوئے کے لیے رقم کی ضرورت پڑی تو اسے وہ جو بری طرح یاد آئیں۔ اس کا شاطر ذہن پہلے 10-12 دن تو مختلف قسم کے منصوبے بناتا اور انہیں رد کرتا رہا، لیکن پھر جب اسے کسی دوست نے کسی عالم سے مشورہ کرنے کی صلاح دی اور وہ محلے کی مسجد کے امام کے پاس زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی اس مجبوری کی وجہ سے مسجد کی سرحد پار کر گیا، تب مولوی صاحب کی باتوں نے اسے یہ راستہ سجا دیا کہ وہ مکمل طلاق دینے سے ہی اکثر انکار کر دے گا۔ دوسرا منصوبہ اس نے یہ بنایا کہ براہ راست غیاث چچا کے گھر جانے کے بجائے وہ ریحان صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ وہ بڑے افسر تھے اور وجہ کے خیر خواہوں میں سے ایک تھے اور وجہ کی عزت بھی بہت کرتے تھے۔ انہیں ہمیشہ وجہ جیسی احساسات کی پڑھی لکھی لڑکی کا ایسے جنگلی اور اجڑ شخص سے رشتہ ہونے پر بھی دل ہی دل میں بہت افسوس ہوتا تھا، لیکن ظاہر ہے یہ قدرت کے کھیل تھے اور اس میں بھلا ریحان صاحب کیا کر سکتے تھے، لہٰذا وہ ظفر کی باتوں پر اعتبار کر بیٹھے تھے، صرف اس لیے کہ اگر ظفر سچ بول رہا ہوگا تو وجہ کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ دراصل وہ خود کو بھی وجہ کے ساتھ ہوئے اس ظلم کا کہیں نہ کہیں ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ نہ اس شام ان کا ڈرائیور وجہ کو چھوڑ کر اپنی بہن کے گھر جاتا، نہ وجہ لیٹ ہوتی اور نہ ہی انہیں آج یہ دن دیکھنا پڑتا۔ ڈرائیور کو تو انہوں نے اگلے دن ہی نوکری سے فارغ کر دیا تھا، لیکن وہ بیچارہ روتا دھوتا کچھ دن بعد وجہ کے گھر آن پہنچا کہ اس سے جو بھی غلطی ہوئی انجانے میں ہوئی اور اس کی بے روزگاری سے بچے گھر میں فاقوں پر مجبور ہیں، لہٰذا وجہ نے خود ہی حیران صاحب سے کہہ کر اسے دوبارہ نوکری پر لگوا دیا تھا۔ وہ بیچارے اس بات پر وجہ کا اس قدر احسان مند تھا کہ اٹھتے بیٹھتے انہیں دعائیں دیتا رہتا تھا، لیکن شاید اسے بھی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ کچھ لوگوں پر قدرت دعاؤں کے در بھی بند کر دیتی ہے۔ شاید وہ بدقسمت بہت خاص لوگ ہوتے ہوں گے کہ جن کے لیے اتنا کڑا نصیب لکھ کر انہیں زمین پر بھیجا جاتا ہوگا۔ وجہ بھی انہی میں سے ایک تھیں کہ جن کے مقدر کی کنجیاں قدرت تالا لگا کر نہ جانے کہاں رکھ کر بھول گئی تھی۔ ظفر نے 2-4 دن تو ریحان صاحب یا وجہ کے گھر والوں کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کیا اور پھر کوئی پیش کوئی رفت ہوتی نہ دیکھ کر اس نے پھر غیاث چچا کے گھر کا رخ کیا، لیکن اس بار وہ اکیلا تھا۔ میں پہلے ہی راجہ اور بالے کو بتا چکا تھا کہ اب ہمیں 24 گھنٹے اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ ظفر کسی بھی طرح غیاث چچا کے گھر تک نہ پہنچ پائے۔ ہم میں سے کوئی نہ کوئی وہاں آس پاس موجود ہی رہتا، لیکن یہ ظفر کی بدقسمتی تھی کہ جس شام وہ ہمارے محلے میں گھسا اس وقت ہم سارے ہی دوست بڑے میدان میں موجود تھے۔ راجہ نے مجھے کوہنی مار کر ظفر کی جانب متوجہ کیا، جو تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گزشتہ سسرال کی جانب جا رہا تھا۔ بالے نے سیٹی بجا کر اسے آواز دی۔ میں نے کہا، ظفر بابو جاتے کہاں ہو؟ 2 گھڑی ہماری بات تو سن لو۔ ظفر ہم لوگوں کو وہاں دیکھ کر کچھ ٹھٹکا۔ مجھے تو وہ پہلے بھی وجہ کے دروازے پر اس دن دیکھ ہی چکا تھا، لہٰذا اسے ہمارا مقصد سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی۔ ہم نے آگے بڑھ کر ظفر کے گرد یوں گھیرا بنا لیا کہ اس کے آگے بڑھنے کا راستہ ہی بند ہو گیا، لیکن وہ بھی اپنی ذات کا ایک ہی کائیا شخص تھا۔ اس نے اپنے حواس مجتمع کیے اور اکڑ کر بولا، تم لوگ یوں میرا راستہ نہیں روک سکتے، مجھے غیاث چچا سے ملنا ہے، میں اپنی بیوی کو لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے بہت مشکل سے اسے تمیز سے جواب دیا، غیاث چچا کی طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ آپ کچھ دن بعد تشریف لائیں۔ ظفر کا پارا آسمان پر پہنچ گیا۔ نہیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، اور خبردار جو تم میں سے کسی نے بھی میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تو تم لوگ ابھی ظفر سے واقف نہیں ہو۔ ظفر نے قدم آگے بڑھائے، ہم سب پیچھے ہٹ گئے۔ ظفر نے اسے اپنی فتح جانتے ہوئے فخر سے سر اونچا کیا، لیکن دوسرے ہی لمحے بالے کی اڑائی ہوئی ٹانگ کے جھٹکے سے وہ زمین بوس ہوتے ہوتے بچا۔ ظفر گڑا کر ہماری جانب پلٹا۔ اب راجہ اس کے سامنے سینہ تانے کھڑا تھا۔ راجہ نے ظفر کی کلائی پکڑ لی اور جھٹکا دے کر بولا، یہ مت سمجھنا کہ یہ باقی سارے تم سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے ہیں، دراصل ہم نہیں چاہتے کہ تم اس محلے سے باہر جا کر لوگوں سے یہ کہتے پھرو کہ یہاں تمہارے ایک کے مقابلے میں 5 آ گئے تھے، لہٰذا تم کچھ کر نہ پائے۔ تمہارے لیے صرف میں ہی کافی ہوں۔ بولو، کیا ارادہ ہے پیارے؟ ظفر نے اپنی کلائی چھڑانے کے لیے 2-4 بار زور لگایا، لیکن میں راجہ کی گرفت کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ بچپن میں جب ہم زور کا مقابلہ کرتے تو راجہ کی پکڑ کو ہم 3 مل کر بھی نہیں کھول پاتے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں ظفر بھی پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم سب کو کسی طرح کچا ہی چبا جائے۔ اس نے آخری حربہ آزمایا۔
ٹھیک ہے، تو تم لوگ اس غنڈہ گردی سے باز نہیں آؤ گے۔ میں ابھی واپس جا کر پولیس کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں، پھر دیکھنا پولیس تم لوگوں کا کیا حشر کرتی ہے۔ بالی نے اس کی بات سنی تو زور سے ہنس کر بولا، یہ تکلیف کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے ظفر بابو، پولیس کو ہم خود بلا لیتے ہیں۔ سنا ہے اپنا پرانا علاقہ تھانے دار ملک ریشم ترقی پا کر ڈی ایس پی ہو گیا ہے، اور آج کل اس کی ڈیوٹی بھی دوبارہ یہیں ہمارے علاقے میں لگا دی گئی ہے۔ بڑا ظالم افسر ہے، جھوٹے کو تو قبر تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے۔ ابے او ننو، جا کر ملک صاحب کو یہیں بلا کر لے آ، تب تک ہم ظفر بابو کو یہیں خاطر مدارت کرتے ہیں۔ ننو نے جلدی سے دانت نکالے اور ظفر کی جانب دیکھ کر بولا، قسم خدا کی بلا لاؤں کیا؟ ظفر کو اب یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہماری موجودگی میں اس کا مقصد حل ہونے کی کوئی امید نہیں، لہٰذا وہ پلٹ کر بکتے جھکتے ہوئے محلے سے واپس چلا گیا۔ میں نے احتیاطاً اسی وقت محلے کے باہر بنے پی سی او سے ریحان صاحب کے نمبر پر انہیں فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ ہمارے علاقے کا ایس پی این ان کا کورس میٹ ہے، لہٰذا ایس ایچ او یا کوئی بھی دوسرا پولیس افسر ظفر کی کسی بھی شکایت پر ایس پی کو اطلاع کیے بنا نہ تو کوئی کاغذی کارروائی کرے گا اور نہ ہی ظفر کے ساتھ کہیں جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ ظفر ٹک کر بیٹھنے والی ہڈی نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگوں نے بچوں کے گھر کے گرد پہرا مزید سخت کر دیا۔ ظفر نے ایک آدھ بار اور کوشش کی، لیکن محلے کے باہر سے ہی ہمیں دیکھ کر الٹے پیروں واپس لوٹ گیا۔ ہم نے رات والے محلے کے چوکیدار کو بھی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ باہر کا پھاٹک بند ہونے کے بعد کسی بھی باہر کے آدمی کو اندر داخل ہونے نہ دے، اور اگر کوئی اسے مجبور کرے بھی تو ہم دوستوں میں سے کسی بھی ایک کو آ کر اس بات کی اطلاع دے دے۔ لیکن ظفر نے رات کے اندھیرے میں محلے میں گھسنے کی جرأت نہیں کی۔ شاید اسے اس شام ہماری آنکھوں میں چھپے غصے سے ہمارے ارادوں کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم رات کی تنہائی میں اسے اپنے سامنے پا کر اس کی کیا گت بنا سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود میرے اندر کوئی چیز ایسی تھی جو ہر لمحہ مجھے بے چین کیے رکھتی تھی، اور پھر مجھے میری بے چینی کا جواب بھی مل گیا۔ تیسرے ہفتے کے آخر کی بات ہے، ڈاکیہ ایک رجسٹری لے کر محلے میں داخل ہوا اور اس نے سیدھے جا کر غیاث چچا کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فضلو بابا نے رجسٹری وصول کر کے دستخط کیے اور چند لمحوں بعد ہی میرے اندر کی بے چینی اور واہموں نے باہر نکل کر حقیقت کا رخ اختیار کر لیا۔ ظفر نے عدالت میں دعویٰ کر دیا کہ اس کی بیوی کو اس کی مرضی کے بغیر اس کے گھر والوں نے حبسِ بے جا میں رکھا ہوا ہے، لہٰذا اس نے عدالت سے شنوائی کی درخواست کی تھی۔ وجو آپی کے خاندان پر ایک اور دکھ اور مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پہلے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ غیاث چچا کو اس بات کی خبر نہ ہونے دی جائے۔ وجو آپی نے مجھے ریحان صاحب سے بات کرنے کا کہا۔ ریحان صاحب نے کہیں سے کہلوا کر ایک وکیلنی کا انتظام کروا دیا جو ایسے معاملات میں مہارت کی شہرت رکھتی تھی۔ وہ گھر پر سکینہ خالہ کی دور کی جان پہچان والی بن کر آتی رہی اور معلومات حاصل کر کے کیس آگے بڑھاتی رہی۔ ایک بار وجو کا بیان بھی عدالت میں ہوا اور انہوں نے کھل کر جج کو بتا دیا کہ وہ کسی دباؤ کے تحت نہیں بلکہ خود اپنے گھر میں اور اپنی مرضی سے رہ رہی ہیں، کیونکہ درخواست گزار اب ان کا شوہر نہیں رہا اور انہیں طلاق دے چکا ہے۔ کیس نے اپنا رخ پلٹ لیا اور اب اس بات کا فیصلہ ہونا باقی رہ گیا کہ آیا طلاق ہوئی بھی ہے یا نہیں، اور ایسے موڑ پر غیاث چچا کی گواہی لازمی ہو گئی تھی، لہٰذا اس موقع پر بھی ریحان صاحب نے ہی یہ معرکہ سر انجام دینے کا فیصلہ کیا اور ایک شام اپنی موٹر خود چلاتے ہوئے غیاث چچا کے گھر آئے اور انہیں قریبی پارک تک گھمانے کے بہانے اپنی گاڑی میں بٹھا کر نہ جانے کہاں لے گئے۔ غیاث چچا جب 3 گھنٹے بعد گھر واپس لوٹے اور ریحان صاحب کی گاڑی سے اترے تو ان کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ گھر میں داخل ہوئے تو وجو صحن میں ہی بیٹھی کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھیں۔ وہ کچھ لمحے کھوئی کھوئی نظروں سے وجو کو دیکھتے رہے۔ وجو ان کے اس طرح دیکھنے سے کچھ گھبرا سی گئیں اور جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئیں۔ ابا، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ غیاث چچا کی داہنی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا۔ ان کی لاڈلی آج بھی اپنے سارے دکھ بھلا کر صرف انہی کی وجہ سے پریشان تھی، انہی کی تکلیف کا مداوا چاہتی تھی۔ انہوں نے وجو کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر جیسے ضبط کے سارے دامن چھوٹ گئے، وہ یوں پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ سارا جل تھل ہو گیا۔ وجو کی بھی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ باپ کے گلے سے یوں لگیں کہ اب دوبارہ کبھی علیحدہ نہیں ہوں گی۔ سکینہ خالہ اندر سے ہڑبڑائی ہوئی بھاگی آئیں اور باپ بیٹی کو یوں گلے ملے روتے دیکھ کر بنا کچھ پوچھے ہی رو پڑیں۔
ویسے بھی اس بدقسمت خاندان کے پاس رونے کی وجوہات کی کبھی کمی نہیں رہی تھی، لیکن یہ آنسو بھی کتنی عجیب چیز ہوتے ہیں، کھل کر بہہ جائیں تو کم از کم وقتی طور پر ہی صحیح، لیکن دل کا بوجھ کچھ نہ کچھ ہلکا ضرور کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیسی کمال کی تاثیر ہوتی ہے اس بے ضرر سے مایا کے اندر۔ ریحان صاحب نے اپنے مخصوص دھیمے انداز سے غیاث چچا کو دھیرے دھیرے ظفر کے نوٹس کی تمام تفصیلات بتا دی تھیں۔ دنیا میں ہر بات اور ہر راز کھولنے کا ایک سلیقہ ضرور ہوتا ہے، ایک ایسا سلیقہ جو کڑوے سے کڑوے سچ کو بھی گھونٹ گھونٹ پینے پر مجبور کر دیتا ہے، اور انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کیسا کڑوا زہر اپنے اندر اتار چکا ہے۔ ریحان صاحب اس سلیقے سے بخوبی واقف دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے غیاث چچا کو پورا سچ بتا دیا تو ضرور، لیکن کچھ ایسے انداز سے کہ اس سچ کی کڑواہٹ نے ان کے پہلے سے زخمی اور بیمار دل کو وہ جھٹکا نہیں دیا جو کسی اور صورت انہیں یہ بات پتہ چلنے کی صورت میں لگ سکتا تھا۔ کہتے ہیں تمہید بات کا اثر بڑھا بھی سکتی ہے، اور ایسی ہی کوئی لمبی تمہید اپنی بات کا اثر زائل بھی کر سکتی ہے۔ لہٰذا ریحان صاحب نے لمبی تمہید تو باندھی، لیکن اپنی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے بہرحال اپنے غیاث چچا کو بھی آنے والے دنوں کی مشکلات کے بارے میں اعتماد میں لیا جا چکا تھا۔ غیاث چچا نے ریحان صاحب کو بتا دیا کہ انہوں نے خود اپنے کانوں سے ظفر کی زبان سے 3 مرتبہ طلاق کا لفظ سنا تھا، اور انہیں اس بات میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا صاف ظاہر تھا کہ ظفر جھوٹ بول رہا ہے، ورنہ کوئی بھی باپ خود اپنے ہاتھوں اپنی بیٹی کا گھر کیوں توڑنا چاہے گا؟ وہ تو خود ظفر کو یہ کہنے کے لیے گئے تھے کہ وہ ان کے گھر آ کر اپنی امانت کو واپس لے جائے، لیکن اس کمبخت نے وہیں دروازے پر ہی یہ کفر کر ڈالا۔ تبھی تو ان کی یہ حالت ہو گئی کہ خود ان کی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ ریحان صاحب کو تو ظفر کا سچ پتہ چل چکا تھا، لیکن ابھی یہ سچ عدالت کو پتہ چلنا باقی تھا، اور ہم سب ہی جانتے تھے کہ یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے۔ اگلی ہی پیشی پر غیاث چچا کو بھی عدالت میں حاضری دینی پڑی، اور انہوں نے اس رات جو بھی بیتی تھی حرف بحرف عدالت کے سامنے بیان کر دی۔ لیکن ظفر بھری عدالت میں اس بات سے مکر گیا، اور اس نے فوراً اپنی جیب سے کسی مولوی کا دیا ہوا فتویٰ بھی عدالت کے روبرو رکھ دیا کہ ایک طلاق دینے سے مکمل طلاق واقع نہیں ہوتی، اور چونکہ اس نے ایک طلاق ہی دی تھی، لہٰذا اس کا اپنی بیوی سے تعلق اب بھی برقرار تھا۔ اس لیے اس نے عدالت سے استدعا کی کہ قانون اور مذہب کی روح سے اسے اپنی بیوی کو گھر لے جانے کی اجازت دی جائے۔ غیاث چچا کے 3 طلاق کے دعوے کو اس نے یکسر یہ کہہ کر جھوٹ قرار دے دیا کہ چونکہ اس کا سسر اس رشتے سے خوش نہیں تھا، لہٰذا اس رات وہ ظفر کو یہی دھمکانے آیا تھا کہ اگر ظفر نے اس کی بیٹی کو طلاق نہیں دی تو وہ ظفر کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دے گا۔ لہٰذا ظفر نے ڈر کر ایک طلاق تو دے دی تھی، لیکن اس نے منہ سے 3 طلاق کا لفظ نہیں نکالا تھا۔ کیس پیچیدہ ہو گیا۔ کیس کا واحد عینی گواہ خود لڑکی کا باپ تھا، اور مدعی نے پہلے ہی لڑکی کے باپ پر اپنے شک و شبے کا اظہار کر دیا تھا۔ لہٰذا عدالت بھی سوچ میں پڑ گئی، اور اس نے مختلف مذہبی علماء سے مشورے تک اگلی تاریخ دے دی، اور اس دن کیس مؤخر ہو گیا۔ اگلی پیشی تک ہم سب پھر سے اسی سولی پر ٹنگ چکے تھے جو ہمارے مقدروں نے نہ جانے کیوں جیون کی ہر راہ پر اور ہر نئے آنے والے موڑ پر ہم سب کے لیے ٹانگ رکھی تھی۔ اگلی پیشی پر عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف نظروں کی بھرچیاں تھیں جو اس مارخ کی موم جلد میں گڑی جاتی تھیں، بھانت بھانت کی بولیاں تھیں اور اس پری روح کی کومل سماعتوں کو چھیل رہی تھیں۔ عدالت نے قاضی صاحب کو بھی معاونت کے لیے طلب کیا ہوا تھا۔ ظفر بے حد مطمئن دکھائی دیتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی تئیں عدالت کو شک میں ڈال کر آدھی جنگ تو جیت ہی لی تھی۔ اب اس کا مقصد حل ہوتے نظر آ رہا تھا۔ وہ اس معاملے کو اسی طرح کھینچے رہنا چاہتا تھا تاکہ وجہ اور ان کے سارے خاندان کی ہمت کچھ اس طرح ٹوٹے کہ وہ سب اس کے قدموں میں آ گریں۔ کیس کی سنوائی شروع ہوئی تو ظفر نے وکیل نے پھر وہی اعتراض کیا کہ مقدمے کا واحد اور عینی گواہ جس کا دعویٰ ہے کہ ظفر کی زبان سے 3 طلاق کہا تھا، دراصل خود بیٹی کا رشتہ توڑنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کی گواہی معتبر نہیں مانی جا سکتی، نہ ہی اس کے حلفیہ بیان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور لڑکی بھی اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر ان کی ہاں میں ہاں ملائی جا رہی ہے، ورنہ دل سے وہ اب بھی اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہے۔ عدالت نے ہماری وکیلنی سے پوچھا کہ کیا اس وقوعے کے بارے میں مزید کوئی شہادت اس کے پاس ہے؟ میں نے راجا کو اشارہ کیا جو میرے ساتھ ہی عدالت کے حال نما کمرے میں موجود تھا۔ اس نے جلدی سے پیچھے پلٹ کر اپنے بالکل پیچھے بیٹھے ایک عمر رسیدہ شخص کے کان میں کچھ کہا
اور اس شخص نے اچانک ہی بھری عدالت میں کھڑے ہو کر آواز لگا دی، جی دوسری شہادت میری ہے۔ یکا یک عدالت میں پہلے گمگیر سناٹا چھا گیا اور پھر اچانک ہی سبھی لوگ بیک وقت بولنے لگ گئے۔ جج نے اپنی لکڑی کے ہتھوڑے کو 3 بار زمین پر مارا۔ آہستہ آہستہ سب چپ ہو گئے۔ عدالت نے اس بوڑھے شخص کو کٹہرے میں آنے کے لیے کہا اور وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا گواہوں کے کٹہرے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ظفر کے چہرے پر اسے دیکھ کر بے چینی کے تاثرات پیدا ہونے لگے۔ بوڑھے شخص نے عدالت کو بتایا کہ اس کا نام جہانگیر کاظمی ہے اور وہ ظفر کا ہمسایہ ہے، اور جس رات غیاث چچا ظفر کو بلانے کے لیے اس کے گھر آئے تھے وہ اپنے گھر پر ہی موجود تھا، اور اچانک اس نے گلی میں ظفر کے زور اور شور کی آواز سنائی اور کسی سے لڑنے کی آوازیں سنی۔ حالانکہ یہ ساری گلی کے لیے معمول کی بات تھی، کیونکہ ظفر کے قرض خواہ ہر روز ہی اس کے دروازے پر آ کر کوئی نہ کوئی تماشا کر کے جاتے تھے، لیکن پھر جب بات دول پکڑنے لگی تو وہ باہر نکل آیا اور اس نے دیکھا کہ غیاث چچا ظفر کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ گھر چل کر اپنی بیوی کو واپس لے آئے، لیکن ظفر نے ان کی ایک نہیں سنی اور دوسرے ہی لمحے اپنے منہ سے طلاق کے 3 لفظ نکال کر ہمیشہ کے لیے رشتہ ہی ختم کر دیا۔ یہ سنتے ہی غیاث چچا کو دل کا دورہ پڑا اور وہ وہیں ظفر کے دروازے پر ہی گر گئے، جنہیں اٹھا کر وہ لوگ قریبی ہسپتال پہنچا آئے۔ کاظمی صاحب کا بیان ختم ہونے تک عدالت میں چہمگوئیوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، جسے جج نے بڑی مشکل سے خاموش کرایا۔ عدالت نے 3 مرتبہ کاظمی صاحب سے دوبارہ پوچھا کہ کیا انہوں نے اپنے کانوں سے طلاق کے لفظ سنے تھے اور یہ 3 مرتبہ کہے گئے تھے۔ کاظمی صاحب نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ انہوں نے مقدس کتاب کا حلف لیا ہے، لہٰذا وہ جھوٹ ہرگز نہیں بول سکتے۔ انہوں نے خود اپنے کانوں سے واضح طور پر یہ لفظ سنے تھے۔ جج نے قاضی صاحب کی طرف دیکھا، جنہوں نے کاغذ پر کچھ لکھ کر جج کی جانب بھجوا دیا۔ جج نے بغور کاغذ کو دیکھا اور آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد فیصلہ سنا دیا۔ معتبر گواہوں کی شہادت اور تمام واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ مدعی ظفر کا دعویٰ جھوٹا ہے اور وہ خود اپنی مرضی سے اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اپنی بیوی وجیحہ بنت غیاث الدین کو طلاق دے چکا ہے، لہٰذا عدالت اس کا دعویٰ خارج کرتی ہے اور وجیحہ بنت غیاث الدین کو اس کے والدین کے ساتھ جانے کی اجازت دیتی ہے۔ عدالت میں ایک شور سا مچ گیا۔ عدالت نے ظفر کی غلط بیانی کے خلاف بھی سرکاری وکیل کو درخواست دائر کرنے کی ہدایت کی کہ کیوں نہ اس کے غلط بیان پر عدالت اس کے خلاف کارروائی کرے۔ عدالت میں ہی لوگوں نے ظفر کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیے تھے، لہٰذا وہ بڑی مشکل سے پیچھے کے دروازے سے اپنی جان بچا کر بھاگا۔ اس شام بہت عرصے کے بعد میں نے غیاث چچا کے چہرے پر چھائے غبار کو بڑی حد تک دھلے ہوئے دیکھا۔ انسان کے اندر غم سہنے کا بھی قدرت نے کچھ عجیب سا نظام جوڑ رکھا ہے۔ شاید یہ سارا کھیل ہی اعصاب کا ہے اور انسانی اعصاب پل پل اپنے آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، تبھی ہم ایک غم کو سہ کر اپنا اگلا دن پھر سے شروع کر سکتے ہیں، ورنہ شاید ہم سب ہی اپنے پہلے غم کے ساتھ ہی خاک ہو چکے ہوتے۔ کاظمی صاحب کو عدالت میں لانے کا ہم نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا جب عدالت نے دوسری گواہی طلب کی تھی۔ ظفر کا قصہ ختم ہوا تو زندگی دھیرے دھیرے پھر سے اپنے معمول کی جانب پلٹنے لگی۔ میرا انٹر کا رزلٹ بھی نکل چکا تھا اور حسب توقع میری پہلی 5 پوزیشنز میں نامزدگی ہوئی تھی۔ چونکہ ہم سب کیڈٹس اپنی اکیڈمی سے ہی ISSB کلیئر کر چکے تھے، لہٰذا فوج میں کمیشن لینے کا راستہ بھی فی الحال میرے لیے کھلا تھا، لیکن جانے کیوں میری طبیعت پھر سے اتنے نظم و ضبط کے پھیرے میں پڑنے کی طرف مائل نہیں تھی۔ وجہ مجھ سے روزانہ میری مستقبل کی پڑھائی کے بارے میں سوال کرتی تھیں اور میں روزانہ انہیں ایک ہی جواب دیتا کہ فی الحال مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ مزید پڑھائی کس شعبے کے لیے اختیار کروں۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے اور پھر ایک دن قدرت نے خود ہی اس بات کا فیصلہ کر ہی دیا کہ مجھے آگے کے لیے کون سی لکیر اختیار کر کے چلنا ہوگا۔